السلام علیکم۔ ہاں جی، ہم نے پچھلی گفتگو میں اب آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح اسلام کی ابتدا ہوئی، اس کے ادوار آئے، بنو امیہ کا دور آیا، پھر بنو عباس کا، پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی مسلمانوں کی ریاستیں رہیں، اور اس کے بعد تیسری خلافت، تیسری بادشاہت، تیسری سلطنت اسلام میں قائم ہوئی۔ تو ہم خلافت عثمانیہ کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تھوڑے تھوڑے اسباب ذکر کر دیے جائیں پہلے زوال کے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ہسٹری جو تاریخ بیان کی جاتی ہے نا، یہ کوئی کہانی کہاوت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہم اس لیے بیان کرتے ہیں یا اس لیے اپنی اگلی نسلوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ جو غلطیاں ہمارے اسلاف سے ہوئیں، وہ جو غلطیاں ہمارے اکابر سے ہوئیں، وہ جو غلطیاں پہلی اقوام نے کی، وہ غلطیاں ہم نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن پاک میں بھی یہی انداز ہے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تم سے پہلی بستیوں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ تو یہ ظلم، زیادتی، کمیاں، کوتاہیاں، ان کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم خلافت عثمانیہ کی ابتدا کریں، آغاز کریں، اس سے پہلے تھوڑا تھوڑا تعارف بیان کرتے ہیں پہلی جو حکومتیں، جو ریاستیں اسلام کی قائم ہوئیں ان کا۔ سب سے پہلی حکومت جو بادشاہت قائم ہوئی وہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے پہلی ریاست مدینہ کے اندر قائم کی۔ آپ نے اپنا عدل و انصاف بھرپور رکھا، اور آپ نے ہر طرح سے اپنے پرائے کا خیال کیے بغیر انصاف کو قائم کیا، عدل کو قائم کیا، اور بے حیائی اور برائی سے لوگوں کو دور کیا، عفت و عصمت کو محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے ہاں زوال کے اسباب سمجھے جاتے ہیں کہ جی شاید فوج نہیں تھی پاور والی، یا مسلمان لڑنے کا جذبہ، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، مگر اقوام کے زوال کی سب سے بڑی وجہ بے حیائی و برائی کا عام ہونا ہوتا ہے۔ جو قوم عفت و عصمت کی پاسداری رکھتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے باقی معاملات درست رکھتا ہے۔ جب اس عفت و عصمت اٹھتی ہے نا کسی قوم سے، پھر آہستہ آہستہ ان میں برائیاں داخل ہوتی رہتی ہیں، نتیجتاً وہ قوم ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو، حدود اسلام کو نفاذ کا بڑا بہترین نظام بنایا، اور آپ نے وہاں 11 سال یہ حکومت، یہ سلطنت آپ نے چلائی، اور یہ آج بھی ایک مثالی ریاست ہے۔ دنیا میں کوئی نظام، کوئی ریاست اس کے برابر کی نہیں ہو سکی جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ پھر وہ زیادہ اہم اس لیے ہے کہ جن حالات میں وہ نظام قائم کیا گیا، ہزاروں دشمن تھے اسلام کے، کئی مرتبہ تو مکے والے آئے چڑھائی کرنے، اور بعض قاتل عیسائیوں کی طرف سے بھی دھمکیاں آئی کہ ہم چڑھائی کرنے لگے، لشکر بھیجنے، بٹ یعنی یہ جو 11 سال ہے نا، یہ جدوجہد میں گزرے، اس کے باوجود بہترین نظام چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس کے بعد شروع ہوا خلافت راشدہ کا زمانہ۔ جب خلافت راشدہ کا زمانہ شروع ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا دور آتا ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں بے شمار مصائب و مصیبتیں دیکھی۔ 4 بڑے فتنے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کو درپیش تھے۔ پہلا فتنہ تھا منکرین زکوٰۃ کا۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، زکوٰۃ کا وقت آیا، تو وہ لوگ منحرف ہو گئے زکوٰۃ دینے سے، کہتے جی باقی ہم سارا کچھ مانتے، زکوٰۃ نہیں دیں۔ دوسرا فتنہ کھڑا ہوا، وہ قبائل جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ مرتد ہو گئے۔ تیسرا فتنہ کھڑا ہوا مسیلمہ کذاب کا، اور چوتھا مسئلہ تھا اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی، کیونکہ یہ وہ لشکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں روانہ کیا تھا، مگر آپ کی وفات کے بعد یہ لشکر مدینے میں رک گیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ ایک لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت ہونے کا حکم دیا، جاننے کا حکم دیا، اور میں اس کو روک لوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ابوبکر تو نہ بھیج اس لشکر کو، اس کو روک لے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ جنگل کے درندے آ کے ابوبکر کی ٹانگیں نوچ لیں، مدینے میں اتنا سناٹا، اتنی تنہائی ہو جائے، اس کے باوجود ابوبکر وہ لشکر نہیں روکے گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا حکم دیا۔ 2.5 سال سے
कम अरसा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत की, आपने निज़ाम हुकूमत चलाया, मगर उसमें तमाम फितनों को, तमाम मसाइब को शिकस्त दी। और इंशाअल्लाह आज आप इजाज़त दें, बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली गुफ्तगू में हम वजाहत करेंगे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर कैसा रहा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर कैसा रहा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत कैसा रहा। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इसी तरह इख्तिसार के साथ हम आगे बनो उमैया का और फिर बनो अब्बास का तज़किरा करने के बाद फिर आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह ताला खिलाफत उस्मानिया का तज़किरा, मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।